اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم ہیں الدرر البہیہ کے ساتھ۔ یہ کتاب ہے امام شوکانی رحمہ اللہ کی، جو فوت ہوئے ہیں 1250 ہجری میں 1250، اور یہ فقہی کتاب ہے۔ جیسے کچھ کتابیں ہوتی ہیں جو فقہ حنفی کے مطابق لکھی گئیں، کچھ کتابیں فقہ شافعی کے مطابق، کچھ فقہ حنبلی کے مطابق، کچھ فقہ مالکی کے مطابق، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی خاص مسلک کی پابندی نہیں کی گئی، بلکہ کتاب لکھنے والے امام شوکانی رحمہ اللہ نے یہ دیکھا ہے کہ کون سی رائے قرآن و حدیث کے مطابق ہے، کون سی رائے راجح ہے، اس کو اختیار کیا ہے، اور کسی خاص مسلک کی پابندی نہیں کی۔ اس کتاب میں ہم اندرونی کتابوں میں سے 8ویں کتاب پڑھ رہے ہیں، کتاب النکاح۔ اور کتاب النکاح پڑھتے ہوئے ہم بہت سے مسائل پڑھ چکے ہیں۔ کن کن عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا یہ ہم پڑھ چکے ہیں، کون کون سا نکاح نہیں ہو سکتا یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم پڑھیں گے وَيَجُوزُ فَسْخُ النِّكَاحِ بِالْعَيْبِ، اور نکاح کو فسخ کرنا، نکاح کو کینسل کرنا جائز ہے، بالعیب، کس وجہ سے؟ کسی عیب کی وجہ سے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی میں کوئی عیب ہے اور وہ عیب ناقابل برداشت ہے، تو اس عیب کی وجہ سے نکاح فسخ ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی شوہر میں کوئی ایسا عیب ہے جو ناقابل برداشت ہے، تو اس کی وجہ سے نکاح فسخ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ شادی کے بعد پتہ چلا کہ بیگم کو جذام کی بیماری ہے، کوڑ کی بیماری۔ کوڑ کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ جس میں جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کا جسم گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یا ایسے ہی برس کی بیماری ہے۔ برس کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ کہ جسم کے کسی حصے پہ سفید قسم کے داغ ہیں۔ یا عورت کی شرمگاہ میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میاں بیوی کا جو خاص تعلق ہے وہ قائم کرنا مشکل ہے۔ یا شادی کے بعد پتہ چلا کہ لڑکی در حقیقت مینٹل ہے، تو اگر یہ عیب پہلے سے بتا دیے گئے تھے تو نکاح درست ہے، اور اب نکاح فسخ نہیں ہو سکے گا، کینسل نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر پہلے نہیں بتائے گئے تھے تو اب خامند کو حق حاصل ہے کہ وہ ان میں سے کسی عیب کی وجہ سے کورٹ میں جا سکتا ہے، قاضی کے پاس جا سکتا ہے، جج کے پاس جا سکتا ہے، تاکہ اس نکاح کو ختم کیا جائے۔ ختم کیا جائے مطلب یہ ہے کہ طلاق نہیں دینی، طلاق نہیں دینی، بلکہ نکاح کو سرے سے ختم کر دینا ہے۔ اسی طرح خامند میں کوئی ایسا عیب ہے، مثال کے طور پہ خامند جو ہے وہ بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس میں مردانہ قوت موجود نہیں ہے، تو ایسے عیب کی وجہ سے نکاح فسخ ہو سکتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ۔ ویسے عیب کی وجہ سے، کسی عیب کی وجہ سے نکاح کا فسخ ہونا نہ ہونا، اس میں علماء کرام کے 2 قول ہیں۔ ایک وہ علماء کرام ہیں جن کو ظاہری علماء کرام کہا جاتا ہے، اہل ظاہر۔ ان کا موقف یہ ہے کہ عیب کی وجہ سے نکاح فسخ ہوتا ہو، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کسی عیب کی وجہ سے نکاح فسخ نہیں کیا جا سکے گا۔ تو پھر ان کے ہاں کیا علاج ہے اس عورت کا جو گھر میں آ چکی ہے لیکن وہ مینٹل ہے؟ گھر میں آ چکی ہے لیکن اسے جذام کی بیماری لگی ہوئی ہے، گھر میں آ چکی ہے لیکن شرمگاہ میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا، ان کے پاس پھر کیا متبادل ہوگا آپ کے خیال میں؟
متبادل یہی ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے، متبادل یہ ہے کہ وہ کیا دے سکتا ہے؟ طلاق دے سکتا ہے۔ اور جمہور علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ کسی عیب کی وجہ سے نکاح فسخ ہو سکتا ہے، جو اس عیب کی وجہ سے نقصان اٹھا رہا ہے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ نکاح کو فسخ کرنے کا مطالبہ کرے۔ یہاں پہ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ کی ایک عبارت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ کہتے ہیں وَمِن شَرْطِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ بِهَذِهِ الْعُيُوبِ أَلَّا يَكُونَ عَالِمًا بِهَا وَقْتَ الْعَقْدِ، کہ یہ جو عیب ہیں ان کی وجہ سے نکاح فسخ ہو جائے تو اس میں شرط یہ ہے کہ شوہر کو ان عیوب کا اس وقت علم نہ ہو جب نکاح ہوا ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب نکاح ہو رہا ہو تو لڑکی کے گھر والوں کو چاہیے کہ پوری ایمانداری کے ساتھ اس کے وہ عیب اس سے نکاح کرنے والے لڑکے کے سامنے رکھ دیں جن عیوب کی وجہ سے ان کو بھی پتہ ہے کہ بعد میں مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن کئی لوگ ایسے عیب چھپا لیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور دھوکہ دینا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی لڑکے میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جو ناقابل برداشت ہے تو لڑکے کو چاہیے کہ وہ لڑکی کے والدین کو بتا دے۔ مثال کے طور پہ ایک تو پہلے میں عیب بتا چکا ہوں جو ناقابل برداشت ہوتا ہے لڑکوں میں، وہ کیا کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ بیوی کا جو خاص حق ہے وہ ادا کر سکے۔ دوسرے نمبر پہ مثال کے طور پہ اس کے جسم کے کسی حصے سے شدید قسم کی بدبو آتی ہے، ایسی بدبو جس کی وجہ سے آپ اس کے ساتھ کمرے میں ٹھہر نہیں سکتے، چاہ جائے کہ آپ اس کے قریب جائیں۔ یہ جو بدبو کا مسئلہ ہے یہ عورت میں بھی ہو سکتا ہے، مرد میں بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ دین اسلام اس چیز کا بہت خیال کرتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ تو وہ عظیم شریعت ہے کہ جس نے کہا ہے کہ جس نے کچا پیاز کھایا ہو، کچا تھوم کھایا ہو، لہسن کھایا ہو، مسجد میں نہ آئے، کیونکہ اس کے منہ سے جو بدبو آئے گی اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچے گی۔ تو یہیں سے آپ سگریٹ پینے والے کا کیا حکم ہے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال میں سگریٹ پینے والے سے جو بدبو آتی ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا، فی الحال میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ اس سے ہٹ کر کئی لوگوں کی ناک سے یا منہ سے یا بغلوں سے ایسی بدبو آتی ہے جو ناقابل برداشت ہوتی ہے، تو پھر ایسی بدبو جو ناقابل برداشت ہو اور وہ نکاح کے موقع پہ بتائی نہ گئی ہو تو اس کی وجہ سے لڑکے کو یا لڑکی کو حق حاصل ہے کہ وہ نکاح کو فسخ کرنے کا مطالبہ کر سکے۔ امام ابن قدامہ فرماتے ہیں فَإِنْ عَلِمَ بِهَا فِي الْعَقْدِ، اگر لڑکے نے ان عیوب کو جان لیا، ان عیبوں میں سے کسی عیب کو جان لیا اس موقع پہ جب نکاح ہو رہا تھا، یا بعد میں جان لیا فراضیہ، تو اس وقت اس نے رضامندی کا اظہار کیا، فلا خیار لہ، تو اب نکاح کو فسخ کرنے کا اسے آپشن نہیں ملے گا۔ البتہ اب بھی وہ جا سکتا ہے کس طرف؟ طلاق کی طرف جا سکتا ہے۔ امام قدامہ کہتے ہیں لا نعلم فیہ خلافا، ہمیں اس مسئلے میں کسی علماء کرام کی ایسی رائے کا علم نہیں ہے جو اس رائے سے مختلف ہو۔ کہتے ہیں لأنہ رضی بہ، کیونکہ جب وہ ان عیوب میں سے کسی عیب کے علم ہو جانے پہ راضی رہا، فاشبہ، تو وہ مشابہ ہو گیا اس شخص کے جو کسی ایسی چیز کو خریدتا ہے جس میں عیب ہے۔ گاڑی آپ نے خریدی، جب خریدی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں یہ خرابی ہے، اس کے گیئر میں مسئلہ ہے، آپ کو بتایا گیا یا آپ کے علم میں آ گیا اور آپ نے اس کے باوجود بیع کی ہے
اور اب آپ 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد، ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد کہتے ہیں جی اس میں یہ عیب پایا جاتا ہے تو میں اس بیع کو کینسل کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کینسل نہیں ہو سکے گی۔ تو یہی صورتحال یہاں پہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام صاحب وَيُقَرُّ مِنْ أَنْكِحَةِ الْكُفَّارِ إِذَا أَسْلَمُوا مَا يُوَافِقُ الشَّرْعَ، اور برقرار رکھا جائے گا من انکحۃ الکفاری، کافروں کے اس نکاح کو برقرار رکھا جائے گا، کافروں کے نکاح کو اذا اسلموا، جب وہ مسلمان ہو جائیں۔ کون سے نکاح کو؟ ما یوافق الشرع، جو شریعت کے مطابق ہو۔ زمانے کفر میں جو نکاح ہوا تھا، مسلمان ہو جانے کے بعد میاں بیوی کا وہ نکاح قائم رہے گا، شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک لڑکے نے زمانے کفر میں اپنی بہن سے شادی کر رکھی تھی، مسلمان ہو جانے کے بعد یہ نکاح قائم رہے گا؟ نہیں، کیونکہ یہ ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ ایک لڑکے نے زمانے کفر میں اپنے والد صاحب کی دوسری وائف سے شادی کی، ان کی اپنی والدہ سے نہیں کی، ان کے والد صاحب کی 2 یا 3 یا 4 بیویاں تھیں۔ زمانے کفر میں والد صاحب فوت ہو گئے یا والد صاحب نے اس کو طلاق دے دی تھی، تو بعد میں بیٹے نے اس سے شادی کر لی، تو کیا یہ شادی ہمارے دین کے لحاظ سے درست ہے؟ نہیں درست ہے۔ تو مسلمان ہو جانے کے بعد یہ نکاح، یہ شادی قائم نہیں رہے گی۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ زمانے کفر میں نکاح ہوا تھا، وجہ یہ ہے کہ یہ نکاح اسلام اس کو قبول ہی نہیں کرتا، یہ ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہے، ایسے نکاح کو ختم کیا جائے گا۔ کیا دلیل ہے اس بات کی کہ زمانے کفر کا نکاح قائم رہے گا، برقرار رہے گا؟ اس کی دلیل سارے صحابہ کرام ہیں۔ کیا کبھی کو آپ نے ایسا واقعہ پڑھا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی میاں بیوی مسلمان ہوئے ہوں اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ان کا نیا نکاح پڑھایا ہو؟ آپ کو اس بارے میں ایک بھی صحیح حدیث نہیں ملے گی، بلکہ اس کے برعکس دلائل آپ کو ملیں گے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس یہ حدیث ابو داؤد شریف کی، نمبر ہے 2243 2243، اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، نمبر ہے 1951 1951، راوی ہیں ضحاک بن فیروز، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام انی اسلمت، میں مسلمان تو ہو چکا، لیکن وتحتی اختانی، میرے نکاح میں 2 بہنیں ہیں، میرے نکاح میں کیا ہے؟ 2 بہنیں ہیں۔ قال، آپ نے کہا طلق ایتہما شئت، ان میں سے جس کو چاہو اس کو فارغ کرو۔ اور یہ حدیث قابل قبول ہے۔ اس حدیث میں 2 طرح کے دلائل موجود ہیں، ایک یہ کہ زمانے کفر کا نکاح قائم رہے گا، کیونکہ آپ نے کہا ان میں سے ایک کو فارغ کر دو، اس کا مطلب ہے دوسری کا وہی نکاح رہے گا جو زمانے کفر کا ہے، زمانے جاہلیت کا ہے۔ دوسرے نمبر پہ پتہ چلا کہ چونکہ اسلام میں 2 بہنوں کو انسان اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، بیوی نہیں بنا سکتا، اس لیے کہا گیا کہ ان میں سے ایک کو فارغ کر دو۔ زمانے کفر کا نکاح قائم رہے گا، اس کے دلائل میں ایک دلیل وہ حدیث ہے جو گزشتہ درس میں بھی ہم نے پڑھی تھی، اسے روایت کرتے ہیں امام ابن ماجہ، نمبر ہے 1953 1953، عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں کہ غیلان بن سلمہ ثقفی مسلمان ہوا، اور اس کی زمانے جاہلیت میں، زمانے کفر میں 10 بیویاں تھیں، فاسلمن معہ، تو وہ بھی اس کے ساتھ مسلمان ہو گئی۔ فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یتخیر 4 منہن، تو آپ نے اسے حکم دیا
کہ وہ ان میں سے 4 کو اختیار کر لے، 4 کو سلیکٹ کر لے، باقی کو فارغ کرے۔ اچھا، اس میں بھی ہمارے پاس دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں اس حدیث میں بھی۔ ایک تو یہ کہ زمانہ کفر کا نکاح قائم رہے گا، اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ نے کہا ان میں سے 4 کو اپنے پاس رکھ لو، یہ نہیں کہا کہ 4 کو سلیکٹ کر لو، ان کا میں ابھی نکاح پڑھاتا ہوں، نہیں، وہی نکاح قائم رہے گا۔ اور چونکہ اسلام میں 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا جائز نہیں ہے، اس لیے باقی 6 بیویوں کو فارغ کرنے کے بارے میں کہا گیا، چھوڑ دینے کے بارے میں کہا گیا۔ اسی موضوع پہ یہ حدیث جسے روایت کرتے ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ، نمبر ہے 2241 2241، اور امام ابن ماجہ بھی اس کو روایت کرتے ہیں۔ راوی ہیں حارث بن قیس، وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوا، میرے پاس 8 بیویاں تھیں، تو میں نے یہ بات ذکر کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ نے کہا اختر منہن 4، ان میں سے 4 رکھ لو، 4 اختیار کر لو۔ ان تمام احادیث سے کیا پتہ چلا کہ زمانے کفر کا نکاح برقرار رہے گا، اور یہ کہ زمانے کفر کا وہ نکاح جو ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد آج کے درس کا تیسرا مسئلہ یہ ہے، وَإِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ انفسخ النِّكَاحُ وَتَجِبُ الْعِدَّةُ، اور جب ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے، وَإِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ، میاں بیوی میں سے ایک مسلمان ہو جائے تو انفسخ النِّكَاحُ، نکاح کیا ہو جائے گا؟ فسخ ہو جائے گا، نکاح ختم ہو جائے گا۔ وَتَجِبُ الْعِدَّةُ، اور لڑکی پہ واجب ہوگا کہ وہ کیا کرے؟ عدت گزارے۔ یعنی کہ اگر مسلمان کون ہوئی ہے؟ لڑکی، تو اب اپنے کافر شوہر سے تو وہ الگ ہو جائے گی، کیا فوری طور پہ آگے نکاح کر سکتی ہے؟ نہیں، وہ عدت کے ایام گزارے گی، اور عدت کے ایام میں اگر اس کا شوہر مسلمان ہو جاتا ہے تو نکاح کیا رہے گا؟ قائم رہے گا۔ اس کی دلیل کی طرف بعد میں آتے ہیں، آگے پڑھ لیتے ہیں۔ فَإِنْ أَسْلَمَ الْآخَرُ، اور اگر دوسرا مسلمان ہو جائے، یعنی کہ شوہر وَلَمْ تَتَزَوَّجِ الْمَرْأَةُ، اور عورت نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ کون سی عورت نے؟ جو کافر تھی اور اب مسلمان ہو چکی ہے۔ پہلے آپ کو بتایا گیا کہ اگر شوہر اور بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو نکاح کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ مسلمان ہونے والی اگر لڑکی ہے تو اب وہ فوری طور پہ آگے کسی مسلمان سے نکاح نہیں کرے گی، بلکہ عدت کے ایام گزارے گی۔ اس کے بعد یہ ہے، عدت کے ایام ختم ہو گئے، عورت آگے شادی کر سکتی تھی لیکن ابھی تک اس نے شادی نہیں کی، مسلمان ہوئے، اس کو 1 سال ہو چکا ہے، کافر شوہر کو تو ظاہر ہے چھوڑنا واجب تھا، چھوڑ دیا، لیکن آگے شادی نہیں کی، 2 سال ہو چکے ہیں آگے شادی نہیں کی، 3 سال ہو چکے ہیں آگے شادی نہیں کی، تو کہتے ہیں فَإِنْ أَسْلَمَ الْآخَرُ، اگر دوسرا مسلمان ہو جائے، وَلَمْ تَتَزَوَّجِ الْمَرْأَةُ، اور عورت نے شادی نہیں کی، تو كَانَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ، تو یہ دونوں اپنے پہلے نکاح پہ رہیں گے، نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَوْ طَالَتِ الْمُدَّةُ، اگرچہ مدت طویل ہو چکی ہو، اِذَا اخْتَارَا ذَلِكَ، جب وہ دونوں اس چیز کو اختیار کریں۔ اس موضوع پہ پہلے تو بخاری شریف کی حدیث کی طرف آتے ہیں، نمبر ہے 5286 5286، راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں کہ کان المشرکون علی منزلتین من النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنین، مشرکین جو تھے
وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مومنوں کے ہاں ان کے دو مرتبے تھے، دو حیثیتیں تھیں، دو طرح کے وہ لوگ تھے۔ نمبر ایک، کانوا مشرکی اہل حرب، نمبر ایک وہ کفار، وہ مشرک جن سے مسلمانوں کی لڑائی جاری تھی، اعلانیہ جنگ تھی۔ یقاتلہم، آپ ان سے لڑ رہے تھے، ویقاتلونہ، اور وہ مسلمانوں سے اور اللہ کے نبی سے لڑ رہے تھے۔ کافروں کا ایک گروہ یہ ہو گیا۔ دوسرا، وہ مشرکی اہل عہد، وہ مشرکین جن سے مسلمانوں کا عہد ہو گیا، معاہدہ ہو گیا۔ لا یقاتلہم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سے کوئی لڑائی نہیں تھی اور نہ وہ مسلمانوں سے لڑ رہے تھے، تو دو طرح کے کافر ہو گئے۔ وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتْ امْرَأَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، اور یہ جو کفار ہیں جن کے ساتھ مسلمانوں کی اعلانیہ جنگ تھی، ان کی کوئی عورت ہجرت کر کے آ جاتی مدینہ تو لم تخطب، تو اسے پیغام نکاح نہ بھیجا جاتا، حتیٰ تحیض، یہاں تک کہ اسے خون حیض آ جاتا، وتطہر، اور وہ اس سے پاک ہو جاتی۔ فَإِذَا طَهُرَتْ، جب وہ پاک ہو جاتی، حل لها النکاح، تو اب اس عورت کے لیے نکاح کرنا جائز ہو جاتا۔ فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَن تُنكَحَ، اگر اس کا خامند بھی ہجرت کر لیتا، کیا مطلب مسلمان ہو جاتا اور ہجرت کر لیتا اس عورت کے آگے نکاح کر لینے سے پہلے، تو ردت الیہ، تو اس عورت کو اس خامند کے پاس بھیج دیا جاتا، ان کے پہلے نکاح کے ساتھ ہی۔ وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِّنْهُمْ، اور اگر ان میں سے کوئی غلام ہجرت کرتا، ان میں سے وہ مشرکین جن سے اعلانیہ جنگ ہو رہی ہے ہماری، ان میں سے کسی کا غلام مسلمان ہو جاتا، ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جاتا، تو اگر کوئی غلام ان میں سے ہجرت کرتا، او امۃ لونڈی، فہما حرانی، تو وہ اب غلام نہ ٹھہرتے بلکہ ان کو آزاد سمجھا جاتا۔ وَلَهُمَا مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، اور ان کے وہی حقوق ہوتے جو دیگر مہاجرین کے ہوتے۔ واضح ہوگی یہ حدیث، مسائل کئی واضح ہو گئے اس کے ساتھ۔ اچھا، اب یہ دعویٰ جو امام شوکانی نے کیا ہے کہ بیوی مسلمان ہو چکی، عدت گزر چکی، اس نے آگے شادی نہیں کی، ایک عرصہ گزر گیا، سال، 2 سال، 3 سال، اس کے بعد اس کا شوہر مسلمان ہو گیا، تو اب نئے نکاح کے بغیر وہ دونوں بطور میاں بیوی ایک ساتھ رہیں گے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اس بارے میں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 2240 2240، اور ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے 2009 2009۔ راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ وہ کہتے ہیں کہ رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنتہ زینب علی ابی العاص بالنکاح الاول لم یحدث شیئا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی زینب کو ان کے شوہر ابو العاص کے پاس پہلے نکاح کے ساتھ ہی لٹا دیا، بیچ دیا۔ لم یحدث شیئا، آپ نے کوئی نیا کام نہیں کیا۔ اس حدیث کے راوی محمد بن عمر رازی کہتے ہیں بعد 6 سنین، اور یہ کام ہوا ہے 6 سالوں کے بعد، جبکہ اس حدیث کے راوی حسن بن علی کہتے ہیں نہیں، بعد سنتین، بلکہ یہ کام ہوا ہے 2 سالوں کے بعد۔ کیا سمجھیں آپ لوگ اس حدیث سے کہ آپ کے داماد جو تھے، کتنے داماد تھے نبی علیہ السلام کے؟ 3 بیٹیاں 4 تھیں، داماد 3 تھے۔ عثمان بن عفان کے گھر میں آپ کی 2 بیٹیاں گئی نا باری باری، ایک گئی وہ فوت ہو گئی، پھر دوسری گئی، اور دوسرے کون تھے؟ جناب علی، جن کے گھر میں سیدہ فاطمہ تھی۔ تیسرے ہو گیا ابو العاص، اور یہ ابو العاص ان کا تعلق کس قبیلے سے ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ بنی امیہ میں سے ہیں۔ عثمان بن عفان بھی بنی امیہ میں سے ہیں۔ ہمارے
علی مرزا جیلمی صاحب جتنے مخالف ہیں بنی امیہ کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی ان کو اہمیت دیا کرتے تھے۔ ایک تو خود آپ نے اپنی بیویوں میں سے ایک بیوی بنی امیہ کی ہے، کون؟ ابو سفیان کی بیٹی رضی اللہ عنہ ام حبیبہ۔ ایک تو آپ نے یہ رشتہ داری قائم کی، پھر آپ نے 4 میں سے 3 بیٹیاں بنی امیہ کو دے دی۔ اور ابو العاص آپ کے وہ داماد ہیں جن کے اوپر آپ بہت خوش تھے، جن کی آپ نے خود تعریف کی ہے کہ اس اللہ کے بندے نے جو مجھ سے وعدہ کیا پورا کیا، آپ نے وعدوں کی پاسداری کی ہے۔ تو ابو العاص جو تھے یہ شروع میں مسلمان نہیں ہوئے، تو زینب پھر آپ کے پاس آ گئیں، بلکہ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ابو العاص قیدی بن گئے تھے مسلمانوں کے، کس جنگ میں؟ جنگ بدر میں۔ تو ان کو پھر چھوڑ دیا گیا اور ان سے ایک وعدہ یہ لیا گیا تھا کہ ہماری بیٹی کو ہمارے پاس بھیج دو، زینب کو بھیج دو ادھر سے۔ یہ گئے اور انہوں نے پوری امانت و دیانت کے ساتھ آپ کی بیٹی زینب کو بھیج دیا مدینہ۔ تو زینب مدینہ آ گئی اور یہ مکہ میں رہ رہے ہیں کیونکہ مسلمان نہیں ہیں۔ ایک عرصے کے بعد مسلمان ہوئے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نیا نکاح کیے بغیر اپنی بیٹی سیدہ زینب کو ابو العاص کے پاس بھیجا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین اسلام کتنا شاندار دین ہے اور دین اسلام کس قدر ہمارے احساسات کا خیال رکھتا ہے۔ یہاں پہ ہم تھوڑا سا چلیں گے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی طرف، کیونکہ یہ رائے جو ہے نا کہ اتنے عرصے کے بعد خامن مسلمان ہو اور بیوی آگے نکاح نہ کرے تو نیا نکاح کیے بغیر ہی رشتہ قائم و دائم رہے گا، اس رائے کو عام طور پہ علماء نے نہیں اپنایا، محقق قسم کے علماء کرام نے اپنایا ہے، امام شوکانی، امام ابن القیم رحمہ اللہ۔ تو آئیے امام القیم رحمہ اللہ کے پاس چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وَتَضَمَّنَ، اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا، یعنی کہ انہوں نے پہلے یہی حدیث ذکر کیا جو میں آپ کے سامنے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ تو کہتے ہیں تبصرہ کرتے ہوئے کہ ان احد الزوجین اذا اسلم قبل الاخر، جب میاں بیوی میں سے ایک دوسرے سے پہلے مسلمان ہو جائے، لم ينفسخ النکاح باسلامہ، تو مسلمان ہو جانے سے نکاح ختم نہیں ہوگا۔ فرقت الہجرۃ بینہما او لم تفرق، ہجرت ان کے درمیان جدائی ڈالے یا نہ ڈالے، یعنی کہ ان میں سے ایک مسلمان ہوا، دونوں مثال کے طور پہ مکہ میں رہتے تھے، ایک مسلمان ہو گیا، ممکن ہے کہ دونوں ہی مکہ رہتے رہیں اور ممکن ہے ان میں سے ایک ہجرت کر کے کہاں آ جائے؟ مدینہ، جو مسلمان ہو گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ہجرت جدائی ان کے درمیان قائم کرے یا نہ کرے، ان کا نکاح صرف اس وجہ سے ختم نہیں ہوگا کہ ایک مسلمان ہو گیا ہے، یعنی کہ یہ تو ٹھیک ہے الگ ہو جائیں گے، الگ ہو جائیں گے۔ فَإِنَّهُ لَا يُعْرَفُ، کہتے ہیں کیونکہ اس لیے کہ لا يعرف، یہ بات ہمیں کہیں سے معلوم نہیں ہوئی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدد نکاح زوجین، آپ نے ایسے دو میاں بیوی کا نکاح دوبارہ پڑھایا ہو جن میں سے ایک دوسرے سے پہلے مسلمان ہو گیا ہو۔ سبق احدہم الآخر باسلامہ قط، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ولم یزل الصحابۃ یسلم الرجل قبل امرأتہ وامرأتہ قبلہ، اور ایسا مسلسل ہوتا رہا ہے کہ مرد نے اپنی بیوی سے پہلے اسلام قبول کیا، بیوی نے اپنے شوہر سے پہلے اسلام قبول کیا۔ وَلَمْ يُعْرَفْ عَنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ البتہ أَنَّهُ تَلَفَّظَ بِإِسْلَامِهِ هُوَ وَامْرَأَتُهُ وَتَسَابَقَا فِيهِ حَرْفٌ بِحَرْفٍ هَذَا مِمَّا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ البتہ، کہتے ہیں ایسا واقعہ ہمیں ایک بھی نہیں ملا کہ جس واقعے میں یہ آیا ہو، جس حدیث میں یہ آیا ہو کہ میاں بیوی نے بالکل ایک وقت میں اسلام قبول کیا، دونوں کٹھے کہہ رہے تھے اشہدو اشہدو اللہ الہ، فرق پڑا ہے چاہے ایک منٹ کا پڑا ہے، آگا پیچھا ہو گیا نا،
یہ کہنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں وقد رد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنتہ زینب علی ابی العاص، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب ابو العاص کے پاس بھیج دی. وہو انما اسلم زمن الحدیبیہ، جبکہ یہ ابو العاص مسلمان ہوئے حدیبیہ کے زمانے میں. حدیبیہ کی لڑائی کب ہوئی ہے جی؟ 6 ہجری میں. کب ہوئی ہے؟ ہجرت کے 6 سال. ٹھیک ہو گیا. وہی اسلمت من اول البعثہ، جبکہ زینب مسلمان ہو چکی تھی نبوت کے ابتدا سے. فبین اسلامہما اکثر من 18 سنہ، دونوں کے اسلام کے مابین 18 سال کا فاصلہ ہے. یعنی کہ زینب جب مسلمان ہوئی ہیں اور پھر ابو العاص مسلمان ہوئے ہیں، ٹوٹل فاصلہ کہتے ہیں کتنا بنتا ہے؟ 18 سال کا. تو یہ رائے ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی، اور وہ رائے تھی کس کی؟ امام شوکانی کی. دونوں اس رائے میں ایک ہی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک پہلے مسلمان ہوتا ہے دوسرا بعد میں مسلمان ہوتا ہے تو نکاح قائم رہے گا. اور یہ کہ بیوی مسلمان ہوتی ہے اور تو اس کے اوپر واجب ہے کہ عدت کے ایام گزارے، فوری طور پہ نیا نکاح نہیں کر سکے گی. عدت کے ایام میں ہی اس کا شوہر مسلمان ہو جاتا ہے تو اسی کے پاس رہے گی. اب مسئلہ یہ کہ عدت کے بعد بھی وہ مسلمان نہیں ہوا تو اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اب اگر وہ کسی اور جگہ لڑکی شادی کر لے تو ٹھیک ہے، کہانی ختم. اور اگر کسی اور جگہ وہ شادی نہیں کرتی تو بعد میں یہ شوہر مسلمان ہو جاتا ہے 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 8 سال کے بعد، تو یہ دونوں آپس میں میاں بیوی کہلائیں گے، ان کا وہ نکاح قائم رہے گا. یہ ہماری گفتگو اپنے اختتام کو پہنچی، اور اب ہمارا موضوع شروع ہو رہا ہے حق مہر کے بارے میں. تو اس بارے میں کتاب کے مؤلف کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، والمہر واجب، اور حق مہر ادا کرنا واجب ہے. کس پہ واجب ہے؟ شوہر پہ، خامند پہ، لڑکے پہ. دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں آیت نمبر 4 میں 4 میں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ اپنی بیویوں کے حق مہر ادا کرو. تو یہاں پہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ترغیب دی ہے؟ حکم دیا ہے. تو جب اللہ حکم دے تو اس حکم پہ عمل کرنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. دوسری دلیل اس چیز کی کہ حق مہر ادا کرنا واجب ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 5135 5135، اور امام مسلم بھی اس کو روایت کرتے ہیں. تو مسلم شریف میں نمبر ہے اس کا 1425 1425. راوی ہیں سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی. فقالت، کہنے لگی، انی وہبت من نفسی، میں نے اپنے نفس کو ہبہ کر دیا ہے. کیا مطلب؟ ہبہ کرنا کسے کہتے ہیں؟ تحفہ تحفہ کے طور پہ دینا، فری میں دینا، مفت میں دینا. وہ عورت گویا کہ اللہ کے رسول سے کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے اپنے نکاح میں کر لیں اور میں حق مہر بھی نہیں لوں گی. یہ مطلب ہے، بغیر کسی معاوضے کے. فقامت طویلا، وہ کافی دیر کھڑی رہی. فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا، ایک اور آدمی نے کہا، زوجنیھا ان لم تکن لک بھا حاجہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ کو اس عورت کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تو پھر آپ میری اس سے شادی کر لیں. فقال، آپ علیہ السلام نے کہا، هل عندك من شيء تصدقها، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تم اس کو بطور حق مہر دے سکو؟ قال ما عندي الا ازاری، میرے پاس اس چادر کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو میں نے پہنی ہوئی ہے.
وہ بھی کتنی چادریں پہنی ہوئی ہیں؟ ایک. دو ہوتی پھر بھی خیر تھی, دو ہوتی چلو اوپر والی بیوی کو دیتا, لو جی تیرا حق محل ہے, نیچے والی چلو کم سے کم پردہ رہتا. مسئلہ یہ ہے کہ چادر ایک ہی ہے, جس کو تہ بند کے طور پہ پہنا ہوا ہے, شلوار کے طور پہ پہنا ہوا ہے. فقال, تو آپ علیہ السلام نے کہا, ان اعطیتها ایاہ جلست لا ازار لک فالتمس شیئا, اگر یہ چادر تو اس کو دے گا تو پھر تو خود چادر کے بغیر بیٹھا رہے گا, جاؤ کوئی چیز بطور حق مہر تلاش کرو. لگتا ہے کہ حق مہر ضروری ہے. اس آدمی سے بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے جس کے پاس ٹوٹل مال ایک چادر ہے. فقال ما اجد شیئا, وہ آدمی کہتا ہے اللہ کے رسول میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. فقال التمس ولو کان خاتما من حدید, جاؤ کوئی تلاش کرو چاہے تمہیں سونے کی نہ صحیح چاندی کی نہ سے لوہے کی انگوٹھی مل جائے وہ لے آؤ. وہ گیا, فلم یجد, اسے یہ بھی نہیں ملی. فقال, تو آپ علیہ السلام نے کہا, امعک من القرآن شیء, کیا تمہارے پاس قرآن کریم میں سے کچھ ہے؟ کیا مطلب؟ قرآن کریم کا کچھ حصہ, کوئی صورتیں تو نے زبانی یاد کر رکھی ہو؟ قال نعم, سورۃ کذا و سورۃ کذا لسور سماها, مجھے فلاں صورت بھی آتی ہے, فلاں صورت بھی آتی ہے, کئی صورتوں کا اس نے نام دیا. یہاں پہ ذرا رکیے گا, غور کیجیے گا, کیا پتہ چلا یہاں سے کہ وہ شخص مالی طور پہ تو بہت غریب اور فقیر ہے, دین کے لحاظ سے فقیر نہیں ہے. قرآن کی نعمت اس کے پاس ہے, قرآن کی صورتیں اس کے پاس ہیں, اور آج ہم ایسے شخص کو معاشرے میں حقیر سمجھتے ہیں, خارت بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں. نہیں, یہ لوگ بڑے عظیم ہیں جو قرآن کے حافظ ہیں, قرآن کے قاری ہیں. شرط یہ ہے کہ توحید کے اوپر ہو, عقیدہ ٹھیک ہو, قرآن والا عقیدہ ہو. فقال, تو آپ علیہ السلام نے کہا, زوجناکہا بما معک من القرآن, کہ ہم نے تمہاری اس سے شادی کر دی ہے اس قرآن کے بدلے میں جو تمہارے پاس ہے. کیا مطلب؟ یہ قرآن تو نے اس کو یاد کرانا ہے. قرآن کریم جتنا تمہیں یاد ہے یہ تو نے اس کو پڑھانا ہے, اس کو یاد کرانا, یہی تمہارا حق مہر ہے. اچھا, اس حدیث سے کیا مسئلہ معلوم ہوا کہ حق مہر ضروری ہے. آپ علیہ السلام نے حق مہر اس صحابی کو بھی معاف نہیں کیا جو انتہائی فقیر ہے. پھر جب اس کے پاس کچھ بھی مال نہیں ملا تلاش کے باوجود, تو آپ نے حق مہر بنا دیا قرآن کی تعلیم کو. قرآن کی, تو قرآن کی تعلیم کو کس جگہ پہ رکھا گیا ہے؟ مال کی جگہ پہ, پیسوں کی جگہ پہ. تو پتہ چلا کہ قرآن کریم کی تعلیم پہ فیس لینا, پیسے لینا, اجرت لینا یہ جائز ہے, اگرچہ افضل یہ ہے کہ انسان مفت میں پڑھائے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, مقابلہ ہم کس کا کر رہے ہیں؟ مقابلہ ہم کر رہے ہیں اس آدمی کا جو قرآن کریم مفت پڑھاتا ہے, اس آدمی سے جو قرآن کریم پڑھاتا ہے کیا لے کر؟ پیسے لے کر, فیس لے کر. تو ہم کہہ رہے ہیں افضل کون ہے؟ اچھا, یہ دو ہو گئے, ٹھیک ہے. اب ایک تیسرا آدمی ساتھ لے ہیں, اس کا بھی مقابلہ کرنا ہے ہم نے. وہ قرآن پڑھاتا ہی نہیں ہے, اس وجہ سے کہ فیس لینی جائز نہیں ہے. اب بتائیے, اب کون ان میں سے پہلا نمبر آپ کس کو دیں گے, دوسرا نمبر کس کو دیں گے, تیسرا نمبر کس کو دیں گے؟ جی ہاں, تو پہلا نمبر اس کا ہو گیا جو قرآن کریم پڑھاتا ہے اور فری میں پڑھاتا ہے. دوسرا نمبر اس کا ہو گیا جو قرآن کریم پڑھاتا ہے چاہے فیس لیتا ہے. تیسرا نمبر اس کا ہو گیا جو قرآن کریم اس لیے نہیں پڑھاتا کہ میں نے فیس نہیں دینی. لیکن ہمارے معاشرے میں کس کو اچھا سمجھا جا رہا ہے؟ آخری والے کو. یہ کہ جو قرآن کریم پڑھاتے ہیں اور اس کے اوپر فیس لیتے ہیں ان کو برا سمجھا جا رہا ہے, اور اس کو اچھا سمجھا جا رہا ہے
جو کہتے ہیں جی الحمدللہ ہمارا تو اپنا کاروبار ہے، الحمدللہ وہاں سے کماتے ہیں، الحمدللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ یہ صورتحال ایک اور مسئلے سے ملتی جلتی ہے جو میں نے کئی دفعہ ذکر کی ہے اور شاید آپ کے سامنے بھی ذکر کی ہوگی کہ وضو کے بغیر قرآن کریم پڑھنا جائز ہے۔ جواب یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں وضو کر کے، اور دوسرا درجہ اس کا ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے چاہے وضو کے بغیر کرتا ہے، اور تیسرا درجہ کس کا ہے؟ جو قرآن کریم کی تلاوت اس لیے نہیں کرتا جی میرا تو وضو ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ باہر چلے جائیں، پبلک میں چلے جائیں تو پبلک میں اچھا اس کو سمجھا جا رہا ہوگا جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے وضو کر کے، اور دوسرے نمبر پہ اس کو اچھا سمجھا جا رہا ہوگا جو اس لیے تلاوت نہیں کرتا کیونکہ وضو نہیں ہے، اور جو وضو کے بغیر تلاوت کر رہا ہے چاہے وضو نہیں ہے، اس کا نمبر بہت بعد میں ہے، اور ہو سکتا ہے اس کو ویسے ہی مجرم سمجھتے ہو کئی لوگ، جبکہ یہ سوچ درست نہیں ہے۔ تو بہرحال حق مہر واجب ہے۔ وَتُكْرَهُ الْمُغَالَاةُ فِيهِ، اور حق مہر کے معاملے میں بہت آگے نکل جانا یہ ناپسندیدہ ہے۔ حق مہر بہت زیادہ باندھنا یہ کیا ہے؟ یہ ناپسندیدہ ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 2117-2117۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں فرمایا نبی علیہ السلام نے خیر النکاح ایسرہ، بہترین نکاح وہ ہے جو نکاح کیا ہو؟ آسان ترین ہو۔ جو آسان ترین نکاح ہے، تکلفات سے خالی ہے، جس میں فضول خرچی نہیں ہے اور بہت زیادہ مال اس میں خرچ نہیں کیا گیا، یہ نکاح بہترین رہتا ہے، اور اس نکاح میں برکت بھی ہوتی ہے۔ اور جس نکاح میں پیسہ لگایا جائے بہت زیادہ، چاہے اس کے لیے قرض لینا پڑے، تو وہ نکاح جو ہے کئی دفعہ اس کا نتیجہ کو اچھا نہیں نکلتا۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی وَيَصِحُّ وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ أَوْ تعلیم قرآن، نکاح میں حق مہر درست ہوگا چاہے وہ حق مہر لوہے کی انگوٹھی ہو یا وہ قرآن کریم کی تعلیم ہو۔ اس کی دلیل آپ نے سن لی ہے نا کہ آپ نے صحابی سے کہا تھا لے کر آؤ حق مہر میں چاہے لوہے کی انگوٹھی لے آؤ، اور جب وہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں لا سکے تو پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر قرآن کریم کی تعلیم کو آپ نے کیا مقرر کر دیا؟ حق مہر مقرر کر دیا۔ اور قرآن کریم کی تعلیم یہ کیا چیز ہے؟ یہ کوئی چیز نظر آتی ہے؟ یہ کیا ہوئی؟ منفعت ہوئی۔ یہ کیا ہوئی؟ منفعت۔ باقاعدہ دینے والی کوئی چیز مال نظر تو نہیں آئے گا نا، یہ ایک منفعت ہوئی۔ تو یہ منفعت کو کیا بنایا گیا؟ حق مہر بنایا گیا ہے۔ اور حق مہر اسلام کو بھی بنایا جا سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے مطلب کی سمجھ آئے گی آپ کو اس حدیث سے جس کو امام نسائی روایت کرتے ہیں، اس کا نمبر شاید میں آپ کو نہ بتا سکوں لیکن حدیث صحیح ہے۔ حدیث ہے ام سلیم کی رضی اللہ تعالی عنہا، جو انس بن مالک کی کیا ہے؟ والدہ ہیں۔ انس بن مالک کے والد مالک فوت ہو گئے، ام سلیم کیا ہو چکی ہیں؟ بیوہ۔ تو ان کو ایک شخص نے نکاح کا پیغام بھیجا، یہ وہ شخص ہے جس کو ہم ابو طلحہ کی کنیت سے جانتے ہیں، حدیث میں ان کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ تو ام سلیم کیا کہتی ہیں؟ ام سلیم کے الفاظ کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ تمہارے جیسا آدمی نکاح کا پیغام بھیجے تو انکار کرنا بہت مشکل ہے، نہ کرنا بہت
مشکل ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور آپ مسلمان نہیں ہیں۔ آپ مسلمان ہو جائیں، میں آپ سے نکاح کر لوں گی، یعنی کہ حق مہر بھی نہیں لوں گی، یہی اسلام یا حق مہر ہوگا آپ کا۔ چنانچہ ابو طلحہ مسلمان ہوئے اور ان کا مسلمان ہونا ہی حق مہر ٹھہرا۔ ایسے ہی کوئی لونڈی ہے آپ کی، آپ اس کو آزاد کرتے ہیں شرط پہ کہ میں آزاد کر کے تم سے شادی کرتا ہوں، تو یہ آزاد کرنا یہ کیا ٹھہرے گا؟ حق مہر۔ تو یہ بھی جائز ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے جی؟ نبی علیہ السلام کا نکاح کرنا کس سے؟ سیدہ صفیہ سے۔ سیدہ صفیہ کون تھی؟ یہودی تھی۔ مسلمانوں کی جب جنگ ہوئی ہے تو اس میں یہ قیدی بن کر آئی ہے، تو نبی علیہ السلام نے ان سے یہ معاہدہ کیا کہ ٹھیک ہے میں تم کو آزاد کر دیتا ہوں اور میں پھر تم سے شادی کر لیتا ہوں۔ تو وہ تو بہت راضی ہوئی، بہت مطمئن، بہت خوش ہوئی۔ تو پھر ان کی آزادی ہی کیا ٹھہری؟ حق مہر ٹھہری۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ حق مہر کے دیگر مسائل انشاءاللہ آئندہ درس میں مکمل کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔